حضور یہ ایکو بالکل بند کر دیں، جتنے ہم ہیں نا آواز کلیئر ہونی چاہیے۔ جی ایکو بند کر دیں۔ سید مظہر حسین شاہ صاحب جی قبلہ اجازت ہے۔ نحمده ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد مکین امین حنین کریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، واحسن منك لم تر قط عيني، واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عقیدت و محبت، ذوق و شوق، فرحت و انبساط میں ڈوب کر بارگاہ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں جھوم جھوم کر محبت بھرا مل کر سارے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ پھر محبت سے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ وسلم علیہ
یا حبیب اللہ میرے عرب شریف دے چن بلے میرے عرب شریف دے چن بلے جھکدا پیائے عرش بھی فرش بلے تے رکھن کون غریباں دی لجایا پاویں بادشاہ پاویں گدا ہے سی کاسا لے کے اوہے ول پجایا تے ایسا کرم کریم کمال کیتا گیا جو خالی رج رج آیا تے ناصر صدیاں بعد بھی انج لگ دے جویں سونا زمانے تے اج آیا جویں سونا زمانے تے اج آیا تمام حمد و ثنا اس ذات واجب الوجود کو سزاوار ہے جس نے کن کہہ کر ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ درود و سلام اس محبوب دی وقار پر جو لولاک کا تاج پہن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حمد و ثنا کے لائق وہ خالق ہے جس کا قلم قدرت صورت گر عالم اور نقاش ہستی ہے۔ درود و سلام اس پیکر نور پر جس کی تجلی اصل ایجاد ہے۔ حمد و ثنا اس ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات کے لیے جس نے پانی پر زمین کا فرش بچھایا اور اس فضائے بے کرام میں بغیر ستونوں کے نیل گوں آسمان کا خیمہ نصب فرمایا۔ درود و سلام اس جان جہاں پر جو اس قصر حیات میں مہر منیر بن کر روشنی پھیلا رہا ہے۔ حمد و ثنا اس علیم بذات الصدور ذات کے لیے جس کا ذات و صفات میں بلکہ اوامر و افعال میں بھی کسی کی شرکت کا امکان نہیں ہے۔ درود و سلام اس محسن اعظم اور حسن مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو اپنے مولا کا مظہر جگتا ہے۔ حمد و ثنا اس احسن الخالقین کے لیے جس نے علم و حکمت سے مخلوق کو پیدا فرمایا اور انسان کو شرف خلافت سے نوازا۔ درود و سلام اس شہنشاہ بطحا پر جس نے اوہام کی زنجیریں کاٹ کر اشرف المخلوقات کو اس کے اصل مقام کی طرف آگہی بخشی۔ حمد و ثنا اس معبود و مسجود برحق کے لیے جو رب کعبہ ہے اور ہر شے کی حقیقت جس کے حضور سجدہ ریز ہے۔ درود و سلام اس ہستی عظیم پر جو جانے کعبہ ہے بلکہ یوں کہہ لیجئے جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حمد و ثنا اس اللہ قدوس کے لیے جو سب کا رب العالمین ہے۔
درود و سلام اس اللہ کے لاڈلے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ حمد و ثنا اس خالق ارض و سما اور فہم و ذکا کے لیے جس کی کنہوں سے عقل کل بھی عاجز ہے۔ درود و سلام اس بادشاہ فرش و عرش پر جس کی عظمت و شان کو خلاق کائنات کے سوا کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ الغرض درود و سلام اس ذات حق نما پر جس کا روح انور وجہ اللہ، جس کا دست اقدس ید اللہ، جس کی بیعت خدا، جس کی رضا رضائے خدا، ارے وہ وحدہ یہ عبدہ، وہ لا الہ الا اللہ یہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد میری نہایت ہی معظم و محترم و محتشم قبلہ سید مظہر علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ الکریم، اس کے بعد خطیب ذیشان خطیب پاکستان حضرت العلامہ ملت اسلامیہ کے عظیم سپوت اور ملت اسلامیہ کی عظیم ہستی الحافظ القاری میرے برادر اصغر جناب قاری غلام اکبر صاحب فریدی مد ظلہ العالی، اس کے بعد حافظ غلام مرتضیٰ صاحب اور بابا جی غلام علی صاحب جن کے توسط سے اللہ پروردگار نے میرا اور آپ کا میل کرایا۔ اس کے بعد واجب التعظیم بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین اور میرے مکرم و معظم سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، میں اور آپ سب بارگاہ وحدانیت و صمدیت میں متمنی و ملتجی ہیں کہ خلاق عالم اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کا صدقہ ان کا یہ محفل سجانا، مجھے اور آپ کو بلانا، خلاق عالم اپنے جناب میں اسے شرف قبول عطا فرمائے، اور اللہ پروردگار اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ اس محفل پاک کو ہمارے لیے، سب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے توشائے آخرت بنائے۔ مل کے کہہ دیجیے آمین ثم آمین۔ پوری توجہ، پورے ذوق اور شوق سے بیٹھے۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ یہ ہمیشہ سے چلتا ہے اور چلتا رہے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ سورہ انعام کی 7ویں پارے کی، اس کے چند الفاظ میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کیجیے خلاق عالم محبوب کی ولادت طیبہ کا صدقہ حق بیان کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، پھر بیان کر کے سنا کے اسے سمجھ کر اللہ پروردگار اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ مجھے، آپ کو، امت مسلمہ کو اپنے دونوں جہان سنوارنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ خطاب، وعظ، بیان شروع کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں اور اپنے ایمان کا تقاضا ہے
میں اور آپ سب دعا کیجئے اللہ پروردگار اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ میرے اور آپ سب کے استاد گرامی قبلہ استاذی المکرم امیر المجاہدین قبلہ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین صاحب رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ پروردگار محبوب کی آمد کا صدقہ آپ کے مزار پر انوار پر بے حد و حساب رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یہ انہی کا فیض ہے کہ آج میں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مجھے موضوع جو دیا گیا وہ ہے علم غیب۔ وہ کیا ہے؟ علم غیب۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو میں کوئی مشکل الفاظ نہیں بولوں گا جس سے سمجھ نہ آئے اور بات سر سے گزر جائے، نہ، بالکل آسان سہل وہ باتیں قرآن سے کرنے والا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا صدقہ ضرور سمجھ آئے گی۔ میری جانب دیکھیں، بات کو میں یہاں سے شروع کر لوں تب بھی ٹھیک ہے، بات کو میں وہاں سے شروع کر لوں تب بھی ٹھیک ہے۔ اب ہر بات کو کھولنا پڑتا ہے، اور آج میری بات یہ لوح دل پہ نقش کیجئے، کبھی بھی کسی بھی مقرر، خطیب، واعظ، بیان کرنے والے کی کوئی ایک بات سن کر فیصلہ نہ کر بیٹھیے، اس لیے کہ وقت نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا۔ بات جب تک مکمل طور پر کھولی نہ جائے بات پایہ تکمیل تک پہنچ، اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک بات سنی اور کہا جی فلاں خطیب ذیشان نے، علامہ صاحب نے بیان کیا تھا، تو بات ایسے ہی نہیں، اس بات کو جب تک کھولا نہ جائے کما حق ہو اس وقت تک فیصلہ کیا۔ اب میں نے جو کہا کہ یہاں سے شروع ہو جاؤں تب بھی، اوپر سے شروع ہو جاؤں تب بھی بات ایک ہی، آپ کہیں گے یہ کیا؟ اب ٹائم اتنا تھوڑا ہے۔ غلام مرتضیٰ صاحب آپ ہیں، حافظ غلام مرتضیٰ صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے کہا جی آدھا گھنٹہ، کہتے ہیں جی آدھا گھنٹہ تو ہماری طرف سے ہے، باقی آپ جتنا چاہیں۔ تو صاف ظاہر ہے میزبان کی جانب سے جتنا ہوگا اتنا ہی بہتر لگتا ہے نا جی۔ تو میں نے جو شروع کیا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے، آپ کے بھی علم میں ہے۔ نیچے سے شروع کرنے کا، میرے کہنے کا، بات کو کھول دوں، مقصد یہ ہے بات کو رب کے بندے سے شروع کر لوں علم غیب کے لیے تب بھی بات وہی ہے، اور بات کو رسول اللہ سے شروع کر لوں تب بھی بات وہی ہے، تب بھی بات وہی ہے۔ اور سینٹنس، جملے میں نے وہ بولنے ہیں جس پہ اعتراض کی گنجائش باقی نہ ہو، جس پہ انگشت نمائی نہ ہو سکے، جس پہ اعتراض نہ ہو سکے، جس پہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو سکے کہ وہ جو بابا جی آئے سے انہوں نے کیا کہہ دیا، نہ ایسی بات۔ اور پھر اگلی بات بھی سن لیجیے، یہ بابا جی غلام علی صاحب، میں سینٹر کالونی بھیکھے وال موڑ شیخ زید کے بالکل ساتھ انمول ہاسپٹل میرے سامنے ہے۔ کسی کے ذہن میں میری تقریر جو میں کروں، باز کروں، بیان، کسی کے ذہن کی سطح پر کوئی سوال ابھرے، شرم نہیں کرنی، شرم کی تو پھر بات کیا بنی؟ ایک بولے گا، توجہ میری جانب رکھیے، ایک سوال کرے گا، ایک بولے گا۔ اب سادہ لفظوں میں بعض چیزیں، پنجابی ہے نا جی، ایسی زبان ہے،
اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا کہہ دیا، وہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، اپنے خود کو سمجھنے کے لیے میں آپ کا نام نہیں لیتا۔ بعض باتیں کرنی پڑتی ہیں، ایک بندہ سوال کرے گا سب کا کام بن جائے۔ اور علم کے موقع پر علم کے لیے تو سوال کرنا چاہیے، علم کی طلب کے لیے تو سوال۔ یہ جو مانگتے ہیں بازاروں میں، گھروں میں، باہر جو مانگنے والے ہیں، گداگر، فقیر، سائل، وہ شرم کرتے ہیں؟ آپ نے بول کے مجھے بتانا وہ شرم کرتے ہیں؟ اگر وہ شرم کریں تو پھر مانگ سکیں؟ پھر تو وہ مانگ ہی نہیں سکیں گے۔ تو جب وہ شرم نہیں کرتے دنیا کے کام کے لیے، تو ہم اللہ رسول کے دین کے لیے، طلب علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم سوال کرنے سے کیوں شرم کریں؟ اور کہیں جی مولوی صاحب نہ، بالکل برا نہیں منانا چاہیے کوئی بھی ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں سوال ایک کرتا ہے کام سب کا بن جاتا ہے، اور سوال کرنے چاہیے۔ سوال بالکل نہیں شرم، نہ بالکل نہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے سوال ذہن میں نہیں، جواب ذہن میں نہیں ہوتا، تو جو بھی علامہ صاحب یہاں تشریف رکھیں وہ فرما سکتے ہیں کہ بیٹا، بھائی جان، بابا جی محترم، اس کا جواب میں پھر دوں گا، بات مکمل ہو گئی بھائی۔ سارے سب بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا سلسلہ ذہن میں، سمجھ آ رہی نہیں میری بات کی؟ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ میں مفتی نہیں، لیکن میں علماء کے جوڑے سیدھے کرنے والا ضرور ہوں، اور انشاءاللہ میں پھر کہنے لگا ہوں، میں نے جو بات کرنی ہے، پڑھی لکھی کرنی ہے، میں نے خود نشان لگا کے رکھا ہے، اور میں مسجد خانہ خدا میں بیٹھا ہوں۔ میں کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہی نہیں اپنے آپ کو بنانے کے لیے، تو سنوارنے کے لیے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ رسول کو۔ راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ رسول کو۔ لو میں بات شروع کرنے لگا، یہ نہیں کہ میں تمہید میں سارنا، سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ نیچے سے میں نے اس لیے شروع کہا کہ میں نیچے سے شروع کر دوں، رب کے بندے سے۔ کس سے شروع کر دوں؟ اللہ کے بندے سے۔ اللہ جسے چاہے، رب جسے چاہے، اپنا کرم کرتے ہوئے، اپنا فضل فرماتے ہوئے اپنے بندے کو علم غیب عطا کر دے۔ کون کرم کرتے ہوئے؟ اب مجھے ایمان سے بتائیے، کوئی بات کو پکڑ سکتا ہے؟ کوئی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا؟ رب جس پر کرم کرنا چاہے اپنے بندے پر، بندہ بندگی سے ہے۔ بندہ کس سے ہے؟ بندگی سے۔ بندہ بندگی نہ کرے تو بندہ بندہ، بندے سارے ہی ہیں، میں بھی بندہ، آپ بھی بندے، پر بندہ وہ ہے جو رب کا بندہ بنتا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، کلمہ گو مومن مسلمان، میں قرآن کی طرف آ رہا ہوں، ایمان سے بتانا ہے، کلمہ گو مومن مسلمان ہے، نہ آپ مجھے جانتے نہ میں آپ کو جانتا ہوں۔ اللہ پہ کوئی پابندی ہے، کوئی قدغن ہے، کوئی باؤنڈیشن ہے، کوئی سلسلہ ہے کہ مالک ان کو نہ دے، ان کو نہ دے، مجھے نہ دے، ان کو نہ دے؟ کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ رب جس پہ چاہے کرم فرما، اسی کو بندہ کہتے ہیں، اسی کو ولی کہہ دیتے ہیں۔ لفظوں کا ہیر پھیر ہے نا، اسی کو ولی، اسی کو بندہ، بندہ بندگی سے ہے۔ اور قلندر لاہوری نے بات ہی ختم کر دی، وہ کہتا ہے بندے تیرے دریا، سمجھتے ہیں نا؟ سنیں قرآن میں آ رہا ہوں، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے بندے تو جو اعتراض کرتا پھرتا ہے، زبان کھولتا پھرتا ہے، باتیں کرتا پھرتا ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ اور ابس ہے، عین بات تھا، ابس کہتے ہیں بیکار کو، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، اللہ کی تقدیر پہ شکوہ کرنا یہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے، بے ابس ہے، لا یعنی گفتگو ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ شکوہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ قلندر لاہوری مفکر پاکستان اور مصور پاکستان، اور ہمارے قبلہ، ہمارے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی انہی کے شاگرد رشید ہیں، میرے استاد گرامی قبلہ حافظ صاحب کی۔ جی ایسا ہی ہے جی، تو وہ تو کلام اقبال کے حافظ تھے،
قرآن کے بھی پکے حافظ، پکے۔ اتنی علالت کے باوجود وہ چیئر پہ بیٹھ جاتے، دو بندے پیچھے کھڑے کر لیتے ماہ رمضان مبارک میں، اور پورا قرآن تراویح میں سناتے۔ آخری رمضان المبارک تک آپ نے اللہ کا قرآن سنایا، آخری رمضان المبارک تک۔ اور مجھے بڑا قرب نصیب ہوا ہے، مجھے وہ کیوں؟ ہمارے استاد گرامی ہیں مفتی محمد فیاض احمد صاحب سعیدی اچھرا میں، وہ ان کے دستے راست تھے۔ اور اب بھی یہ جو قبلہ انس صاحب ہیں نا، قبلہ امیر المجاہدین کے نور نظر لفظ جگر چھوٹے بیٹے، وہ میرے استاد گرامی مفتی محمد فیاض احمد صاحب سعیدی کے شاگرد رشید ہیں، سارا دورہ انہیں سے پڑھے، اچھرے میں بیٹھے۔ تو چونکہ قبلہ امیر المجاہدین صاحب نے اپنے بیٹوں کو خود ادھر بھیجا تھا، اس لیے ہم جب آ جاتے استادوں کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین کے پاس، تو پھر رات کے 2 بجے تک آپ گفتگو فرماتے رہتے۔ یہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ پرانی باتیں ہیں۔ ہم نے بات کرنی ہے علم غیب پر۔ کس پر؟ علم غیب پر۔ تو قلندر لاہوری کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جس کو چاہے جس پہ چاہے کرم فرما دے۔ رسول اللہ کی تو بات ہی نہیں، کریم آقا کی تو بات براء البراء براء البراء براء البراء، اور پوری کائنات کی عقول، عقل کی جمع، عقلوں سے برا، رسول اللہ کی تو بات ہی نہ کریں۔ اللہ چاہے تو اپنے ولی کو، اپنے بندہ خاص کو، مومن مسلمان کو علم غیب عطا کر دے۔ اب چونکہ بات چل پڑی ہے تو میں نیچے سے شروع ہو جاتا ہوں، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو محنت کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ جد و جہد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے جی، وہ بھی تو فرض ہے۔ کوئی شک ہے؟ رزق حلال کمانا عبادت ہے، بے شک عبادت ہے، کوئی شک ہے؟ اگر اسی پہ رہے تو پھر بندے بن گئے ہم، پھر بندہ سمجھتے ہیں نا، میں نے پہلے عرض کر دیا، بندہ وہ ہے جو رب کا بندہ بنے۔ کس کا بندہ بنے؟ اور بندہ بندگی سے ہے، کیسے؟ ہاتھ کار وال تے دل یار وال، بات پھر بنے گی۔ اور قلندر لاہوری نے حد کر دی، کیا؟ میں اور آپ ساری کائنات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن، ذکر، فکر، رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، جو کچھ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ یا اللہ جہنم سے پناہ عطا کر اور جنت عطا فرما۔ ایمان سے بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ جو کچھ کرتے ہیں، جتنی نیکیاں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ پروردگار عالم جہنم سے پناہ عطا فرما اور جنت عطا فرما۔ اور قلندر لاہوری قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بندے تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے، تو جنت کے لالچ میں، اس سلسلے میں۔ وہ کہتے ہیں ہمت ہے تو پیدا کر، ہمت ہے تیرے اندر، ہمت ہے، طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، ہمت ہے تو پیدا کر، فردوس بری اپنی۔ نہ سمجھ آئے تو کھڑے ہو کے کہہ دینا سمجھ نہیں آ رہی۔ ہمت ہے تو پیدا کر، فردوس بری اپنی۔ اور فردوس بری آپ سمجھتے ہیں کتنی جنتیں ہیں؟ اب میں ڈرتا سوال بھی نہیں کرتا، میں ایک جگہ سوال کر بیٹھا تو وہ اللہ کے بندے ہی ناراض ہو گئے، وہ کہہ رہے جی ہم پہ آپ نے سوال کر دیا، ہمیں بتانا آپ نے ہے تو آپ ہمیں پوچھ رہے ہیں۔ میرے سوال بھی خود دوں گے، جواب بھی میں خود ہی دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن ویسے جنتیں کتنی ہیں؟ 15۔ جنتیں کتنی ہیں؟ بولیے۔ نشان لگا کے رکھا ہے، کیا کر کے رکھا ہے؟ کتاب گھر میں موجود ہے، نشان لگا کے رکھا ہے، 15 جنتیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ شرم محسوس نہیں کرنی، بتایا میں نے ہے، حوالہ میرے ذمے ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز ایک ایک بات کا یہاں بھی ذمہ دار ہوں، اور رسول اللہ کی ولادت طیبہ کا صدقہ قیامت والے دن خدا کی عدالت میں بھی ذمہ دار ہوں۔ قلندر لاہوری کہتے ہمت ہے تو پیدا کر، فردوس بری اپنی، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا۔ کسی نے اس بات کو کھولا نہیں، خالی اشعار پڑھتے ہیں، میں کھول دیتا ہوں۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی مطلب بھی سمجھا؟ کبھی ڈیپلی گہرائی میں بھی گئے؟ وہ کہتے ہو بندے اگر جنت ترلوں سے، ترلا سمجھتے ہیں؟ یا اللہ مہربانی فرما، یا اللہ کرم کر، یہ ترلا ہے، یہ کیا ہے؟ ترلا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنت ترلوں سے لینی ہے نا جی، تو پھر دوزخ کا عذاب اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ دوزخ سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کا حکم ہے پناہ مانگنی چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ دوزخ، اللہ اکبر کبیرہ، بات ایک بھی نہیں ہونی، ٹائم پورا ہو جانا، یہ مجھے پتہ ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ بہرحال کچھ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ کتنے بجے تک؟ 10 بجے تک حضرت؟ 10 بجے تک انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ ضرور کر لیں گے۔ توجہ، اب میں جلدی جلدی کرتا ہوں تاکہ میں بات کو آگے لے جاؤں۔ یہ نہ آپ کے مولوی صاحب نے شعر شروع کر دی، نہ ہمت ہے، اسی بات کو ختم کر کے میں قرآن کی طرف آتا ہوں۔ ہمت ہے تو پیدا کر فردوس بری اپنی مانگی ہوئی جنت سے، دوزخ کا عذاب اچھا۔ قلندر لاہوری کہتے ہیں، اوے بندے، اوے انسان، او مرد مومن، او مرد مسلمان، اگر جنت ترلوں سے لینی ہے نا تو پھر دوزخ کا عذاب اچھا۔ کیا مطلب؟ قلندر لاہوری کہتے ہیں اعمال ایسے کر جنت خود کہے آ میں تیرے لیے ہوں۔ یہ نعرے آپ نے کم لگانے، میں ذرا بات کو ذرا، اصل میں باتیں اتنی ہیں ہر بندے کے پاس ہی ہیں۔ مجھے بھی اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، استادوں کے قدموں کی خیرات اللہ نے مجھ پہ بھی کرم فرمایا ہوا، نعرہ نہیں لگانا، اس کی وجہ میں کچھ آگے چل سکوں۔ جنت ترلوں سے نہیں، اعمال ایسے کر، عمل ایسے کر کہ جنت خود کہے آ میں تو ہوں ہی تیرے لیے۔ اور پھر جنہوں نے ایسا کیا، اللہ اکبر کبیرہ، خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار۔ اور میں نے پوچھ لیا ہے کہ علامہ غلام مرتضیٰ صاحب یہ کوٹ ادو کے ہیں، سرائیکی بڑی سمجھتے ہیں، اور خواجہ غلام فرید سرائیکی کے بے تاج بادشاہ، میری جانب دیکھنا ذرا، کامل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ خواجہ صاحب کی بلا کامل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، مکمل بھی ہیں۔ اب یہ شعر میں اس لیے پڑھنے لگا ہوں، ہر چیز پہ اعتراض نہیں کرنا۔ اگر کسی کا ذہن یہ ہو میرا یہ شعر سن کر کہ یہ کیا کہہ دیا، تو وہ میرے پاس سینٹر کالونی بھیکھے وال موڑ پہ آ جائے، میں قرآن سے اس کی تسلی کروا کے یہاں بھیجوں گا۔ بالکل ایمانی قرآنی بات ہے۔ اس بعض اشعار ایسے ہیں نا جی، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، اس کا غلط مطلب ہرگز نہیں لینا۔ وہ وہی کہہ سکتا ہے جو رب کا بندہ ہے، وہ وہی کہہ سکتے ہیں جو اللہ کے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ اب قلندر لاہوری نے کہا ہے نا، پتہ ہے نا، کرم ہے، فضل ہے، اور اتنے اللہ نے اعمال کروا دیے۔ اور آپ جانتے ہیں آوان شریف میں جب علامہ اقبال گئے تو انہوں نے کہا اقبال کیسے آئے ہو؟ اور سید بادشاہ پوچھا اقبال کیسے آئے ہو؟ تو عرض کی حضور عشق مصطفیٰ لینے کے لیے آیا ہوں۔ وہ رونے لگ پڑے سید بادشاہ۔ انہوں نے فرمایا جا روزانہ رسول اللہ کی ذات پر 10,000 مرتبہ درود پڑھا کر عشق مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اور قلندر لاہوری اس رات سے لے کر مرنے والی آخری رات تک ہر رات رسول اللہ کی ذات پر 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے۔ پھر جا کے یہ کرم ہوا، پھر جا کے یہ سلسلہ ہوا۔ آج ان کے کلام کو دوام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کرم نہ ہو تو سلسلہ بن نہیں سکتا۔ تو میں خواجہ غلام فرید کا شعر سنا کے بات کو رسول اللہ کی جانب سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے موڑ رہا ہوں تاکہ قرآن کی کچھ بات ہو جائے۔ خواجہ غلام فرید پھر اس مرتبے پہ جا پہنچے، اس مقام پہ جا پہنچے، اس منزل پہ جا پہنچے کہ انہیں کہنا پڑا، انہیں میں پھر دوسری بار عرض کر دوں، اس شعر کا مطلب غلط نہیں لینا، نہ اعتراض ہر لفظ پہ ہے، ہر حرف پہ ہے، ہر بات پہ ہے، لیکن پھر بھی اگر دل مجبور کرے تو میرے پاس ضرور آنا، میں قرآن و حدیث سے انشاءاللہ العزیز صدقہ محبوب کی ولادت باسعادت کا تسلی کروا کے بھیجوں گا۔ خواجہ غلام فرید جب منزل پہ آ گئے، مقام نصیب ہو گیا، تو پھر فرماتے ہیں ادھر عرض کرتے ہیں میرے اور آپ کے لیے فرمان ہے کیا
جیڑی جنت تے تو مان کرے نہ ہے، جیڑی جنت تے تو مان کرے نہ ہے، تیری جنت بھول نہ برسوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیڑی دوزخ کولوں پیا ساکو ڈرامے، اساں دوزخ مول نہ سرسوں. شالا جنت دوزخ قائم ربی. یہ سریکی والے سمجھتے شالا دعا کو کہتے ہیں کہ شالا قائم روے، جوانیاں مانے. شالا جنت دوزخ قائم ربی، اساں دامن محمد کریم دا پھرسوں. جے کرم فریدہ محمد کریم چا کیتا، نہ اتھا ورسوں نہ اتھا ورسوں. نہ اتھا ورسوں آڑ کس طرح سکتے ہیں. محنت نہیں کی، کرم نہیں ہوا. محنت کو چھوڑے، اس کا فضل ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے. جب بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر الفاظ یوں بولتا ہے جیسے قلندر لاہوری نے بولے، ہمت ہے تو پیدا کر فردوس سے بری. اور آپ جانتے ہیں 15 جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. 15 جنتوں میں سے سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس. اور قلندر لاہوری کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمت ہے تو پیدا کر فردوس سے بری، اپنی مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. اور ترلوں سے نہیں، اعمال ایسے کرنا، محنت اتنی کر. میرے پیر و مرشد ہادی مربی مثال ہو گیا، 12 سال ہو گئے مثال ہوئے، 17 سال میں ان کی پاک بارگاہ میں گیا ہوں. توجہ، اللہ گواہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ حافظ نہیں تھے. عشاء کی نماز پڑھ کے لیمپ، یہ لیمپ نہیں ہوتا تھا، لیمپ یہ لالٹین جسے کہہ لیں، وہ جلاتے، قرآن کو الحمد سے شروع کرتے، فجر کی اذان کے وقت والناس مکمل پڑھ دیتے. ساری زندگی یہ کام کیا ہے، ساری زندگی یہ کام کیا ہے. ایمان سے بتائیے، کلمہ گو مومن مسلمان ہے. جب اتنی محنت ہوگی تو اللہ محبوب کا صدقہ، قرآن کا صدقہ کرم فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا؟ ایمان سے بولیے، میری اپنی رعایت نہ کریں. تو جب محنت ہی نہیں ہے تو پھر بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی کوئی محنت کرتا ہے؟ کوئی میں اور آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے مجھے بتائے کہ اس نے ایک رات میں ایک قرآن پڑھا؟ پوری رات لگتی، پوری رات. اور پھر کرم نہ ہو تو چند دن، مہینہ، 2 ماہ. یہ تو تہجد پہ کرم نہ ہو تو تہجد پہ ہمیشگی نہیں ہو سکتی، تہجد پہ ہمیشگی نہیں ہو سکتی، کرم نہ ہو. لیکن جب فضل ہو جائے، ہم نے انہیں نہ دن کو سوتا دیکھا نہ رات کو. تو ایک دن میں نے عرض کر ڈالی، میں کہا حضور یہ کیا سلسلہ ہے؟ نہ آپ رات کو سوتے ہیں، ساری رات قرآن پڑھتے ہیں، دن کو سوتے نہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے، اوے حافظ ساری راز کی باتیں نہ پوچھا کر. میں اصرار کر گیا، بالآخر انہیں بتانا پڑا. فرمانے لگے، اللہ رسول کی عزت کی قسم، رب کا بندہ جب بندہ بنتا ہے، رب کا آنکھیں بند کر کے کھول دے، اتنی بند کرنے اور کھولنے میں 24 گھنٹوں کی نیند پوری ہو جاتی ہے. کھربوں باتیں، کھربوں باتیں جو میں یہاں اولیاء کاملین کی ممبر پہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خاصاں دی گل عام سمجھ آ رہی ہے، توبہ. لیکن رسول اللہ کی بات سنا جاؤں، علم غیب موضوع ملا ہے. توجہ، پہلے ہم قرآن سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کوشش کرتا ہوں، باقی ساری باتیں چھوڑتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ قرآن سے پوچھے کہ رب کے قرآن تو بتا. تو اللہ کا قرآن ہے، تو رب کا کلام ہے. تو بتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کے پاس علم غیب تھا یا نہیں؟ قرآن بتاتا ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے. کیا اللہ کا قرآن کہتا ہے؟ جب رب لم یزل نے اپنا آپ ہی نہیں چھپایا تو کائنات کی کوئی شے کیسے اللہ نے عطا نہیں فرمائی؟ رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا. لیکن چونکہ بات کو ثابت کرنا ہے، آئیے قرآن کہتا ہے 7واں پارہ، اللہ فرماتا ہے عندہ مفاتیح الغیب. سادہ ترجمہ کروں گا، ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں. اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانوں کی چابیاں. خزانوں کی، غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. کوئی شک و شبہ نہیں.
کوئی شک و شبہ نہیں، قرآن نص قطعی، نص صریح، اور کوئی اعتراض نہیں کر سکتا قرآن پہ۔ اور میں پھر باتیں اتنی ہیں، ہر بات کو تو کرنا تو پڑتا ہے نا، کیا کروں میں؟ ساری کائنات میں اور آپ مومن مسلمان بیٹھے ہیں، توجہ، پوری کائنات میں جس نے جو پڑھا پڑھ رہا ہے پڑھے گا، جب بھی کائنات کی کوئی کتاب پڑھے گا، کتاب پڑھ کے عقیدہ بنائے گا، کتاب پڑھ کے کہے گا کاش یہ محرر، تحریر کرنے والا یہاں یہ لکھ جاتا نا تو بات بڑی سج جاتی، کاش لکھنے والا یہاں یہ لکھتا تو بات اور زیادہ بہتر ہو جاتی۔ کتاب پوری پڑھنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی سوچ پیش کرتے ہیں، کاش ایسا ہو جاتا۔ قرآن دنیا کائنات میں واحد ایک ہی کتاب ہے، وہ رب کا قرآن ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ پڑھ کے عقیدہ نہیں بنانا، نہ پڑھ کے عقیدہ بنایا تو پھر کلام الہی کیسے ہوا؟ یا اللہ پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا شروع بعد میں کرنا، عقیدہ پہلے بنانا ہے۔ رب بھی سچا، رب کا کلام بھی سچا۔ کیسے؟ ذالک الکتاب لا، اور آدھی بات رہ گئی، آدھی بات کیسے؟ میں نے کہا رب بھی سچا، رب کا کلام بھی سچا، آدھی رہ گئی، وہ کیا؟ توجہ، رب بھی سچا، رب کا کلام بھی سچا، بولیے رب کا کلام بھی سچا، اور سونے محمد کے جس کے دل پاک پہ نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ بھی سچا۔ قرآن کہتا ہے عندہ مفاتیح الغیب، غیب کی خزانوں کی چابیاں اس کے پاس۔ یا اللہ کوئی شک و شبہ نہیں، تیرے پاس، ٹھیک۔ آگے کیا ہے؟ لا یعلمها، کائنات میں کوئی نہیں غیب جانتا، یہ نص قطعی ہے۔ اسی آیت کو لے کے آگے جا رہا ہوں، ترجمہ آپ کئی بار سن چکے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ غیب کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس، لا یعلمها، کوئی نہیں جانتا۔ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلم الا ہو، پہلا استثناء، الا ہو۔ اس آیت مقدسہ میں ایک ہی آیت میں 3 استثناء ہیں۔ کتنے استثناء ہیں؟ 3۔ پہلا استثناء وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها، خزانوں کی، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس، کوئی نہیں جانتا، الا ہو، صرف اللہ ہی جانتا۔ یہ جملہ میرے ساتھ آپ نے دہرانا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بولیے صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ زور لگا رہا ہوں، توجہ، کسی کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں، ابھی بات کرتا ہوں، عقیدہ کھول کے سامنے آ جائے گا۔ پہلا استثناء ہوا، غیب کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس، کائنات میں کوئی نہیں جانتا، کون جانتا ہے؟ اللہ، الا ہو، صرف وہ ہی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے یا اللہ، کوئی شک و شبہ نہیں، تیرا قرآن ہے، تیرا کلام ہے، محبوب پاک کے دل پاک پہ تو نے نازل فرمایا، کوئی نہیں جانتا۔ اب آگے بھی پڑھیں، یہ تو نہیں کہ آدھا پڑھ لیں اور آدھا چھوڑ دینا، پڑھنا تو پورا پڑے گا، پڑھنا تو پورا پڑے گا، آیت تو پوری پڑھنی پڑے گی۔ وہ ہمارے استاد گرامی قبلہ فرمایا کرتے تھے، داتا زور جائیں نا تو وہ جو بھنگی چرسی بیٹھے ہوتے ہیں ان سے بات کرو نا، رب رب بھی کیا کرو، کوئی اللہ کی پاک بارگاہ میں بھی جھکا کرو، تو وہ اسی حال میں، اب وہ سٹائل نہیں بناتا، وہ اسی حال میں کیا کہتے ہیں؟ لا تقربوا الصلاۃ، قرآن میں آیا ہے نماز کے قریب آگے پیچھے نہیں پڑھنا، آگے پیچھے۔ اب یہ تو بات سچ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب، بولو نا، نماز کے قریب اگر اتنا پڑھیں گے تو پھر تو مارے گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، پیچھے سے بھی پڑھنا پڑے گا، لا تقربوا الصلاۃ، آگے بھی پڑھنا پڑے گا، کیا؟ وانتم سکارا، کب نہیں جانا نماز کے قریب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کب؟ جب تم، تو آیت کا پتہ چلا یہ نہیں کہ جتنا اپنا مطلب ہوا وہ نکال لیا اور باقی چھوڑ دیا، نا، وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو۔ یا اللہ صرف تو جانتا ہے؟ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں۔ یا اللہ تو کتنا جانتا ہے؟ آگے قرآن ہے، فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کا علم بھی میرے پاس،
طریقہ علم بھی میرے پاس. کیا مطلب؟ جنگلوں میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں, سمندروں کی تہ میں جو کچھ ہے میں جانتا ہوں. کون جانتا ہے؟ اللہ. کون جانتا ہے؟ جنگلوں میں جو کچھ پوشیدہ اللہ جانتا ہے. سمندروں کی تہ میں جو کچھ پوشیدہ کون جانتا ہے؟ اللہ. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, اللہ ہی جانتا ہے. وعنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. آگے وما تسقط من ورقة میرے جانب ذرا توجہ کیجئے. وما تسقط من ورقة, اللہ فرماتا ہے یہ کائناتی عالم میں جتنے اشجار ہیں, شجر کی جمع, جتنے درخت ہیں, اللہ ان درختوں کو بھی جانتا ہے. کوئی درختوں کی گنتی کر سکتا ہے کائنات میں؟ کوئی تصور ممکن ہے؟ اللہ فرماتا ہے درختوں کو تو اللہ جانتا ہی ہے. فرمایا اس پر جو پتے لگے ہیں نا درختوں پر, اللہ ان پتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ ان پتوں کو بھی کون جانتا ہے؟ بولیے ذرا, کون جانتا ہے؟ اللہ. اور بات بڑی قابل توجہ, اللہ فرماتا ہے وما تسقط من ورقة الا يعلمها. استثناء ثانی, اللہ فرماتا ہے درختوں کو تو میں جانتا ہی ہوں, درختوں پر جو پتے لگے ہیں ان کو تو میں جانتا ہی ہوں. یا اللہ اور کیا؟ فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم, پتا درخت کے سے ٹوٹ کر زمین میں بعد میں گرتا ہے, میرے علم میں پہلے ہوتا ہے. میرے علم میں پہلے ہوتا ہے. تو گویا پتہ یہ چلا اللہ درختوں کو بھی جانتا ہے, درختوں پر جو پتے لگے ان کو بھی جانتا ہے, اور درختوں سے پتے جو گرتے ہیں ان کو بھی الا ہو, صرف وہی جانتا ہے, صرف وہی جانتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں جی بریلوی کہتے ہیں سناتے ہیں. اے نادان کہیں کا, قرآن میں ہی کہتے نہیں, قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں. توجہ, اگلی بات آگے ذرا توجہ کیجئے. وما تسقط من ورقة الا يعلمها. آگے کیا فرمایا؟ ولا حبة في ظلمات الارض. اللہ فرماتا ہے زمین کے اندھیروں میں جو دانہ چھپا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. یہ کس کی شان ہے؟ بولو کس کی شان ہے؟ اللہ کی. کس کی شان ہے؟ اللہ کی. سب کچھ جانتا ہے اور کھول کھول کے قرآن بیان کر رہا ہے. اگلی بات فرمایا وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض. اور اگلی بات بڑی قابل توجہ, فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی. آگے نہیں پڑھنا, الا فی ولا رطب ولا یابس. فرمایا تیرے رب کی شان یہ ہے, یہ ساری چیزیں گنوا کے فرمایا خشک کو بھی اللہ جانتا ہے, تر کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ یا اللہ یہ کسی کو علم دیا بھی ہے کہ سارا اپنے پاس ہی رکھ لیا؟ یا اللہ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, کسی کو دیا بھی ہے؟ فرمایا ہاں دیا ہے. یا اللہ کس کو دیا ہے؟ فرمایا اپنے محبوب محمد کو عطا فرمایا. میں ابھی ثابت کرتا ہوں, ابھی بالکل واضح کرتا ہوں, اور ایسے واضح ہوگا زندگی میں کوئی بندہ آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ سرکار علم غیب نہیں جانتا. میں نیچے سے تو شروع ہوا نہیں, میرے پاس تو قرآن و حدیث سے اکابرین کی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ جس پہ فضل کرے رب کا بندہ سب کچھ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ رب کا بندہ اس کے دیے ہوئے علم سے. اب ہر شے اللہ جانتا ہے. یا اللہ کسی کو دیا بھی؟ فرمایا ہاں. یا اللہ کس کو دیا؟ فرمایا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ کتنا دیا؟ خواجہ غلام فرید کا مجھے اچانک یاد آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کی آیت کا ترجمہ خواجہ غلام فرید نے کیا. توبہ توبہ توبہ, اللہ اکبر کبیرہ. یا اللہ کتنا دیا؟ اتنا دیا, اتنا دیا, اتنا دیا. سادہ لفظوں میں بیان کروں, یا اللہ میرا رب اے رب عظیم جوز دیا, جوز سمجھے, جوز دیا یا کوڑ دیا؟
جز دیا یا بولیں ذرا یہ لفظ، یا اللہ جز دیا یا کل دیا۔ اللہ فرماتا ہو میرے بندے تو جز اور کل کے چکر میں پڑا ہوا، کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ جز اور کل کے چکر میں۔ یہ محبوب محمد کی ذات ہے، یہ کون سی ذات ہے؟ میرے محبوب محمد کی ذات ہے۔ یا اللہ کیا مطلب؟ فرمایا رب قسم کھانے سے پاک ہے، یہ میری جانب دیکھیں، رب قسم کھانے سے پاک ہے۔ فرمایا میرا محبوب وہ ہے جس کی عظمت کے لیے، جس کے مقام کے لیے، جس کی شان کے لیے، جس کی بلندی کے لیے قرآن میں نے 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 15 نہیں 20 نہیں 25 نہیں 30 نہیں 35 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 53 قسمیں قرآن میں محبوب کی عظمت کی یاد فرمائی۔ کتنی قسمیں؟ 53 قسمیں قرآن میں ہم نے محبوب کے لیے اٹھائی ہیں۔ اور یہاں میں واضح کر دوں، ہر بات پہ اعتراض ہے نا، ہم نے کسی کا اعتراض چھوڑنا ہی نہیں۔ کوئی کہے جی یہ جملہ کیا؟ یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے۔ رب قسم کھانے سے پاک، سنیے ذرا، رب قسم کھانے سے پاک، رب قسم اٹھانے سے پاک، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہاں جملہ سنیے ادب والوں کا، ہم نے زانو تلمذ طے کیے ہیں، قبلہ شیخ امیر المجاہدین کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اگر ادب نہیں آیا تو پھر آیا کیا؟ اگر ادب نہیں آیا تو پھر؟ اور سنیے میں یہاں بول دوں، حقیقی اولاد، کئی لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو ادب ہی تو سب کچھ ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ کیا، ہر وقت ادب 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 ادب۔ اور میاں الدین کلہ ادب، اور میں سادہ بات جو سمجھ آ جائے وہ کرنے لگا ہوں۔ آپ سارے ہی صاحب اولاد بیٹھے، بحمدللہ میں بھی صاحب اولاد ہوں۔ ہمارا حقیقی بیٹا، میرا نام ہے حافظ محمد علی قادری، حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا مجھے آ کے کہے جناب محترم علامہ محمد علی قادری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں کہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایمان سے بتائیے میرا بیٹا ہے، میں خوش ہوں گا؟ ایک دفعہ کہے، دوسرے دن پھر آ کے گیا علامہ محمد علی قادری صاحب السلام علیکم، میں پھر کہوں بیٹا ٹھیک ہے، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، 5ویں دن میں کہوں گا او بیٹا تو بیٹا ہے، ابا نہ بن، نام لے کر پکارنا دین میں بے ادبی ہے۔ کیا ہے بے ادبی کہ نہیں؟ ایمان سے بتائیے، کسی کے ذہن میں سوال ہو تو ابھی کھڑا ہو جائے کہ ہاں جی یہ کون سی بے ادبی؟ بے ادبی ہے دین میں۔ باپ کو، والدین کو نام لے کے پکارنا کیا ہے؟ بے ادبی ہے۔ ارے ہمارے لیے تو اتنی بات برداشت نہیں، اور محمد رسول اللہ کے لیے یہ لکھ دینا اور یہ بدبختی کر جانا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ وہ آقا جن کے غلاموں کو سارا علم اللہ نے دیا، اور سنیے تو صحیح، یا اللہ کتنا دیا؟ اتنا دیا، اتنا دیا، جز دیا، کل دیا، کیا دیا؟ فرمایا کیا پوچھتے ہو، سارا کا سارا ہی محبوب کے حوالے کر دیا۔ کیسے؟ ثابت قرآن سے، ثابت قرآن سے۔ حضور 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو معذرت، چلو ٹھیک ہے، شکریہ، محسوس نہیں کرنا۔ میں کافی دیر کا آیا ہوں، میں پہلے کہتا تھا کہ مجھے لے جاؤ جلدی کر کے تاکہ کوئی 2 منٹ سنا سکوں، محسوس نہیں کرنا، اور زیادہ بھی سپیکر سے چمٹنے والا نہیں، نہ نہ نہ، بس پورا صحیح۔ یا اللہ کتنا دیا؟ توجہ، جز دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، مشرق تک دیا، مغرب تک دیا، شمال تک دیا، عالم جبروت تک دیا، عالم ملکوت تک دیا، عالم ناسوت تک دیا، عالم ہاہوت تک دیا، عالم مکان تک دیا، عالم لا مکان تک دیا، تحت الثری تک دیا، عرش اولا تک دیا۔ یا اللہ کتنا دیا؟ فرمایا قرآن پڑھ۔ کیا کر؟ قرآن پڑھ۔ کیا کرو؟ بولیے کیا کر؟ قرآن پڑھ۔ یا اللہ قرآن تو پڑھ رہا ہوں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس. یا اللہ سارا تو پڑھ ڈالا، یہ تو تیرا اپنا علم ہے، یہ تو تیرا اپنا علم. تو محبوب کے لیے کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جلدی کر رہا ہوں تھوڑی بات ہو جائے. یا اللہ یہ تو سارا تیرا ہی ہے، یہ بھی تو جانتا 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 ہے، یہ تو سارا تیرے لیے، یہ تو سارا تو یا اللہ محبوب کے لیے. فرمایا اے میرے بندے، میں غلط جملے نہیں بولا کرتا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے قرآن تو پڑھ. یا اللہ پڑھ تو رہا ہوں، سارا ہی تیرے لیے. فرمایا قرآن پڑھ. یا اللہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے، اب سنیے ذرا، اللہ فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول. قرآن الا من ارتضی من رسول، غیب کا علم کسی کو نہیں دیتا مگر جس رسول کو پسند کر لے اسے عطا کر دیتا. جس رسول کو جس پہ راضی ہو جائے. اب ایمان سے بتائیے، ہر نبی ہر رسول پر اللہ راضی ہے یا نہیں؟ محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو، نبیوں کے سلطان پر تو اللہ سب سے زیادہ راضی ہے، اللہ سب سے زیادہ راضی ہے. تو یا اللہ پھر بھی فرمایا سارا 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 علم، سارا علم. یا اللہ کہاں پہ؟ فرمایا الا فی کتاب مبین. یہ سارا کا سارا میں قرآن میں رکھ دیا. کہاں رکھ دیا ہے؟ قرآن میں. کہاں رکھ دیا؟ بولیں ذرا، قرآن میں. یا اللہ قرآن میں کتنا ہے؟ قرآن میں کتنا ہے؟ تو فرمایا پڑھ پھر 13واں پارہ سورہ یوسف کا آخر 111 آیت نمبر، سورہ یوسف کی آخری آیت. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء. فرمایا قرآن تو پڑھ، پوری کائنات، عرش اولا، مکان و لا مکان، تحت الثری، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، ہر شے کی تفصیل قرآن میں رکھ دی ہے. کہاں رکھ دی ہے؟ یا اللہ سمجھ نہیں تو فرمایا نہیں سمجھ آئی تو اگلی آیت پڑھ لے. یا اللہ کون سی؟ فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 89 وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ جو ہے پیارے حبیب آپ پر کتاب نازل کی ہے نا، اس میں ہر شے کا بیان، ہر شے کا. کوئی اعتراض کر دے یہ کیا کہہ دیا، ہر یہ کیا؟ تو میں اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں. پڑھیں سورہ قمر کی آیت نمبر 53. یا اللہ وہ کون سی؟ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. اللہ فرماتا ہر چھوٹی ہر بڑی شے ہم نے قرآن میں لکھ دی. سورہ یاسین وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن بتانا یہ چاہتا ہوں پوری کائنات کے علوم کا منبع، مصدر، خزانہ اللہ کا قرآن، اللہ کا. یا اللہ یہ تو سارا کچھ تو نے قرآن میں رکھ دیا، تو پھر محبوب کو کیا دیا؟ سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں بالکل کھول کے بیان کر رہا ہوں، ایک ایک چیز کھول کے، حدیث کی طرف نہیں آیا ابھی، کھول کے. یا اللہ یہ سارا کا سارا خزانہ علم غیب والا یہ تو نے قرآن میں 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں سارا قرآن میں. تو قرآن کوئی کہہ سکتا قرآن میں رکھا نا، محبوب کو تو نہیں نہ دیا. اللہ فرماتا ہو بے وقوف، سوچ تو صحیح، غور کر تو صحیح، سارا کا سارا قرآن میں. سارا کا سارا کہاں؟ بولے یہ قرآن میں. یا فرمایا سوچ تو صحیح. یا اللہ کیا سوچوں؟ فرمایا یہ قرآن کہاں؟ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ. سورہ شعراء آیت نمبر 194، 194 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے سارا کا سارا محبوب کے دل پاک پہ نازل کر دیا. ایمان سے بتائیے سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ یا اللہ محبوب کے دل پر. فرمایا ہاں
علم نشرح کے سینے میں سارا کا سارا الحمد سے لے کر بالناس تک قرآن سارا سینہ مصطفیٰ میں. جب سارا قرآن سینہ مصطفیٰ میں تو پھر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تحت الثری تک، عرش اولی تک، مکان و لا مکان تک، ہر شے کا علم بھی سینہ مصطفیٰ میں، سینہ مصطفیٰ میں. ایمان سے بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ یہ تو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. پھر جو لوگ کہتے ہیں جی جز دیا ہے کل نہیں دیا، جز دیا ہے کل نہیں دیا. خواجہ غلام فرید کی اس شعر پر، قرآن کی آیت کے ترجمے کی اس شعر پر بات کو پورا کر رہا ہوں. اگر زندگی رہی، بات تو اللہ کے پاس ہے نا جی، اگر زندگی رہی اور کرم ہوا مل بیٹھے، بعض دفعہ نہیں بھی بیٹھتے، انسان ہے جی. میں فوت ہو جاؤں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب وقت اجل آتا ہے نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی. یہ میرے اور آپ کے لیے، یہ کس لیے ہے؟ خاصوں کے لیے ایسا نہیں ہے، خاصوں کے لیے ایسا نہیں ہے. وہ جب چاہیں رب کے بندے، انبیاء اور رسول اعظام کی تو وہ تو اعلیٰ بات نا. میں رب کے بندوں کی بات، نیچے کی بات کر رہا ہوں. نیچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھلی نچلا درجہ ہے، نبوت سب سے اوپر والا درجہ ہے، رسالت اس سے اوپر والا درجہ ہے. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار سے پوچھ لیتے ہیں کہ اے کامل بادشاہ، اے اکمل بادشاہ، اے مکمل بادشاہ، آپ بتا دیں اللہ نے محبوب کو جز دیا ہے یا کل دیا ہے؟ جز تھوڑا کل سارا، یوں سمجھ لیں، جز تھوڑا کل سارا. خواجہ غلام فرید نے حد کر دی. وہ فرماتے ہیں بے وقوف، تو امتی ہو کے، الفاظ پہ غور کرنا ذرا، وقت ضائع نہ کرنا. خواجہ غلام فرید فرماتے ہو بے وقوف و نادان، تو امتی ہو کے کلمہ سونے محبوب کا پڑھ کے پھر جو زور کل کے چکروں میں پڑا ہوا ہے. پھر کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ جو زور کل کے. تو خواجہ صاحب پھر آپ ارشاد فرما دیں. آپ فرماتے ہیں، میری جانب دیکھیں ذرا، آپ فرماتے ہیں انصاف کرو. کیا فرماتے ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار؟ آپ فرماتے ہیں انصاف کرو. کیا کرو؟ انصاف کرو، دل صاف کرو. خواجہ غلام فرید فرما رہے قرآن کی آیت کا ترجمہ. آپ فرماتے ہیں انصاف کرو، دل صاف کرو، ہے حضور کو علم کلی، ہے حضور کو علم کلی. انصاف کرو، دل صاف کرو، ہے حضور کو علم کلی. جزی آکھن والے یارو، جزی آکھن والے یارو، پہ گئے راہ سدھے تو بھلی. سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ خواجہ غلام فرید ہیں کوٹ مٹھن والی سرکار. آپ فرماتے ہیں انصاف کرو، دل صاف کرو، ہے حضور کو علم کلی. جزی آکھن والے یارو، پہ گئے راہ سدھے تو بھلی. اب سریکی کو میں نے اردو میں ڈھالا ہوا ہے کہ سریکی کئی الفاظ سمجھ نہیں آتے تو اس کو میں نے اردو میں ڈھالا ہوا ہے. آپ فرماتے تو ونج، یعنی تو جا پوچھ، تو جا پوچھ بو جال دے کولوں اور کہ میں مٹھ بو جال دی کھلی. تو جا پوچھ بو جال دے کولوں اور کہ میں مٹھ بو جال دی کھلی. کیا مطلب؟ ابو جال آیا تھا نا، آیا تھا نا، کیا عرض کی؟ یہ مٹھی میں، میرے مٹھی میں کیا ہے؟ آقا مسکرا پڑے. آقا حدیث صحیح، حدیث صحیح، میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا مسکرائے. اور اتنا تو آپ جانتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے تو رحمت کے پھول برساتے تھے، فیض کے دریا بہاتے تھے، کرم کے موتی لٹاتے تھے اور صحابہ پھر بھولے نہ سماتے تھے. یہ آقا ہے، یہ نبیوں کے سلطان کی بات ہو رہی ہے. پوچھا کیا ہے؟ ابو جہل پوچھتا ہے. آقا مسکرا پڑے. کہتا ہے آپ مسکرا رہے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں یہ میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا فرمانے لگے اور ابو جہل سگا چچا نہیں تھا. ابو جہل سگا چچا نہیں تھا. آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ خود کو بول کے بتا دے؟ میں بتاؤں یا تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتا دے؟
کہنے لگا جی اگر یہ بتا دے پھر تو میں جلدی مومن مسلمان، پھر تو جلدی کلمہ پڑھ لوں گا۔ آقا مسکرائے، انگشت کا اشارہ کیا، کنکریاں بول پڑی، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگا جی نعوذ باللہ، آپ سے بڑا جادوگر نعوذ باللہ۔ تو خواجہ غلام فرید کیا کہہ رہے ہیں؟ انصاف کرو، دل صاف کرو، ہے حضور نو علم کلی، جزی آکھن والے یارو، پے گئے راہ سدھے تو بھلی، تو جا پوچھ ابو جال دے کولو کہ میں مٹھ ابو جال دی کھلی۔ غلام فریدہ، غلام فریدہ، غلام فریدہ، سب کچھ یار دی خاطر بنیا۔ غلام فریدہ سب کچھ یار دی خاطر بنیا، کیا جزی کیا کلی، کیا جزی کیا کلی۔ ایمان سے بتائیے، کسی کے ذہن میں سوال ہے تو ابھی کھڑا ہو جائے کہ جناب یہاں سے سمجھ نہیں آئی۔ ساری کائنات کا علم، سارا علم اللہ نے قرآن میں رکھا، قرآن کو محبوب کے دل پاک پہ نازل کر کے سینہ مصطفیٰ میں رکھا۔ تو آقا بول پڑے آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کائنات والا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حل عطا، شوہر بطول، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا علم نہیں مان، نبیوں کے ایمان کے سلطان کی بات تو کرو ہی کوئی نہ۔ اب ٹائم پورے سے بھی پورا ہو گیا، پورے سے بھی پورا ہو گیا۔ دعا کیجیے اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کی غلامی کے غلاموں کے غلاموں کی غلامی اختیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔